بانو قدسیہ کہتی تھی مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ بابا جی فرماتے ہیں ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا، علم تو ادب کا نام ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہو۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے اور کرپٹو لوگوں کا کمرہ اور کام کرنے کا ٹیبل بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ مضبوط بنے، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھی بھول جاتا ہے۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کو دکھ میں سہارا نہ ملے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اسے رشتوں پر فاتحہ پڑھے یا خود پہ۔ جب آپ بیمار ہو تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے، اس لیے رابطہ قائم رکھیں۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ رشتوں میں 2 الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں، حقیقت میں یہی 2 الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے نہ ہی زحمت، وہ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر اس کے لیے بے چین ہو۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دلوں کا کھوڑ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کرے لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جیئے۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، ہارتے ہیں تو صرف تعلقات اور رشتے۔ سانسوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتی، نہ یہ بازاروں میں ملتی، یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت آپ نے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کی کسی کام کی نہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں و خامیوں کو دفنا کر آئے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔
گھر میں کھانا پکانے لگے تو ساس سے پوچھ لے کہ آج کیا بناؤں، اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو آپ وہی پکائیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ کسی کے بھی سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو وہ عورت بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ کس کے لیے کیا اہم ہے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ قائم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کی مترف ہیں، یعنی تعریف کرتی ہیں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ دھوکہ دینے کی 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہے وہ اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ وہ مرد عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، جب عورت دور جائے تو مرد مرنے لگتا ہے۔ جب عورت 2 کام کرے، وہ عورت مرد کا دل و جان بن جاتی ہے۔ جو عورت 2 کام کرتی ہے، مرد کو محبت اور ذہنی سکون دیتی ہے۔